بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا فرمان ہے کہ ماں کے پیروں سے لپٹے رہو، اس لیے کہ جنت انہی کے پیروں کے نیچے ہے۔ ماں قدرت کا وہ انعام ہے جس کی دعاؤں کے طفیل انسان کامیابیوں اور کامرانیوں کی منازل طے کرتا ہے۔ اولاد اس مادہ پرستی کے دور میں ماں کی اس طرح خدمت سے عاری نظر آتی ہے جو ماں کا حق ہے، کیونکہ ماں محض سے لاحت تک اپنے بچوں پر اپنا دست شفقت برقرار رکھتی ہے۔ ہر مذہب ماں کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، بھوک ہو یا پیاس، سخت سے سخت تکلیف دہ حالات اور مصائب و آلام میں بھی ہر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ماں خود بھوکی پیاسی رہتی ہے مگر اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی۔ بدنصیب ہوتی ہے وہ اولاد جسے اپنی زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کی اللہ توفیق نہیں دیتا اور مرنے کے بعد ماں کی قبر پر معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ماں کی عظمت کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ان احکامات سے اچھی طرح آگاہ ہیں، اس کے باوجود ان پر عمل کرنے میں تساہل پسندی سے کام لیتے ہیں۔ ماں سراپا محبت اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ ماں کے اولاد پر کیا حق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام نہ لو، ان کے آگے نہ چلو، ان کے آگے نہ بیٹھو، ان کے آگے بد کلامی نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور تم ان دونوں سے نرمی اور شفقت سے بات کیا کرو۔ ماں کے اولاد پر بے پناہ احسانات ہوتے ہیں، کوئی انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اگر اولاد اپنی ساری زندگی ان احسانات کا شکر ادا کرتی رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر ارشاد ہوا، تیرا باپ۔ دنیا میں کامیابی اور کامرانی بیشتر خواتین و حضرات کے پیچھے ماؤں کی دعائیں شامل ہیں۔ ماں عقل و شعور کی پہلی درسگاہ، خلوص کا سرچشمہ اور ایسا باغ جہاں ہر وقت اولاد کے لیے پھولوں کی پتیوں کی طرح نرمی ہی نرمی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی پیشانی پر نور ہی نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، باتوں میں محبت، دل میں رحمت، ہاتھوں میں شفقت، قدموں میں جنت، اور جس کی آغوش میں دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے۔ ماں کی عزت و تکریم کا حکم اس حد تک دیا گیا ہے کہ اگر وہ اولاد سے سخت اور تکلیف دہ رویے میں بھی اپنائے تو اولاد کی زبان سے لفظ اف تک نہ نکلے، کیونکہ یہ رویہ بھی ماں کے مرتبے کے خلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، ان کے ساتھ گستاخانہ رویہ رکھنا یا بدسلوکی کرنا سختی سے منع ہے، اور اس عمل سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ ماں کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ماں کے بغیر انسان کی حیثیت اس شاخی سی ہے جو زمانے کی تیز ہواؤں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ وہ تمام ماؤں کو سلامت رکھے تاکہ کوئی بھی انسان ماں کی آغوش، اس کی نصیحتوں، اس کی دعاؤں اور اس کے بے لوث محبت سے محروم نہ ہو، اور رب کائنات اولاد کو بھی یہ توفیق اور ہمت دے کہ وہ اپنی ماؤں کی عزت و تکریم اور خدمت کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج اگر کسی کی والدہ کو جدا ہوئے
برس بیت گئے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ آج ہمیں حاصل حال نعمت و سہولت، حتیٰ کہ رہنے کے لیے جو چھت میسر ہے وہ بھی ماں کی محبت و شفقت کا انعام ہے۔ واقعی ہماری ماں عظیم ہے، انہوں نے ہمارے سکھ کے لیے اپنی زندگی کا سکون برباد کیا، اپنا پیٹ کاٹ کر پر ایک ایک پیسہ پس انداز کر کے ہمارے لیے ایک گھر بنایا جہاں ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ طلب جنت کی ہے مجھ کو، یہ میرا خواب ہے مولا، میرا دل ماں سے ملنے کو بہت بےتاب ہے مولا۔ اللہ پاک ہر کسی کی ماں کو صحت دے، زندگی دے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔